اور حنیفہ والا کیوں کہتے ہیں؟ اب ذرا اس کو بات سمجھیں، حنیفہ کا معنی کیا ہے؟ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بطور وصف کے لفظ حنیف استعمال کیا ہے۔ ابراہیم واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم حنیف تھے۔ حنیف اسے کہتے ہیں جو باطل سے بالکل الگ ہو، جس میں باطل کا شبہ بھی نہ ہو، اہل حق کو حنیف کہتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو حنیفہ ابو حنیفہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ انہوں نے صاف ستھرا دین لکھوایا، صاف ستھرا دین امت کو دیا۔ جو باطل نے شبہات پیش کیے، ان شبہات کو صاف کر کے امام اعظم ابو حنیفہ نے خالص دین امت کو لکھوا کے دیا ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی ہے خالص دین لکھوا کر امت کو دینے والا۔ میرے ایک آپ سے مشورہ ہے کہ آپ سارے دیکھ لو، ایک ساتھی آیا ہے، سارے دیکھ لو نا۔ میری عادت ہے بیانات میں اپنے سامعین کو تکلیف نہیں دیتا۔ اب کان ادھر ہے، آنکھ ادھر ہے، تو اب تو تکلیف کیوں دی بھائی؟ کان بھی ادھر ہے، آنکھ بھی ادھر ہے، فارغ ہو گئے، اب کان آنکھ ادھر کرو تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ یہ ترتیب غلط ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ جب کوئی اور بندہ ہے آپ کا دیکھنے کو دل کرے تو آپ انگلی ایک بندہ کھڑی کر دے، میں سمجھوں گا کہ آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک صاحب اور آگے، اب بتائیں شروع کر دوں؟ میں نے آپ کو بات سمجھانی، وقت ضائع آپ نے نہیں کرنا۔ ہر بندے کی طبیعت ہے نا، ہماری طبیعت ہے، میں ساتھیوں سے کہتا ہوں ہماری زندگی تھوڑی ہے، کام بہت کرنا ہے۔ جب تھوڑی زندگی میں زیادہ کام کرنا ہو پھر وقت ضائع نہیں کرتا، اس لیے میں آپ کا وقت ضائع نہیں، میں کہتا ہوں جتنی دیر آپ بیٹھے اتنی دیر سنیں۔ جب سننے کا عمل ختم ہو جائے پھر اپنے گھروں کو جائیں، آرام فرمائے، نہ بلا وجہ خود جاگیں، نہ بلا وجہ ہمیں جگائیں۔ بس توفیق اللہ دے، صبح تہجد پڑھیں، ہم وقت پہ سو جائیں گے، ہم بھی پڑھ لیں گے، دیر سے اٹھیں گے سوئیں گے تو آپ بھی نہیں پڑھ سکیں گے، میں بھی نہیں پڑھ سکوں گا۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ جتنا بیان سننا ہے سن لیں، اس کے بعد آرام کریں اور صبح تہجد کریں، تلاوت کریں، اذکار کریں۔ اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ، اس کا کیا مطلب؟ دین خالص لکھوانے والے۔ اس امت میں سب سے پہلے جس نے دین لکھوایا ہے یہ شخص ابو حنیفہ نعمان بن ثابت ہے۔ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ بات ہے کس کی؟ شافعی المسلک، حنفی کی نہیں، شافعی۔ امام سیوطی فرما رہے ہیں انہو من دون علم شریعہ ورتبہ ابوابا فهو ابو حنیفہ، جس نے سب سے پہلے ترتیب وار دین کو لکھوا دیا، یہ امت میں سب سے پہلا شخص ابو حنیفہ ہے۔ اور ان کا دین لکھوانے کا واقعہ بھی ایک بہت عجیب ہے۔ حضرت امام صاحب کے مناقب میں لکھا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں قبر پہ گیا ہوں اور آپ کی قبر اطہر سے جسم مبارک کی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں اور میں نے ان ہڈیوں کو جمع کیا۔ اب امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم محفوظ ہے، اور یہ کیا ہوا کہ ہڈیاں بکھری پڑی؟ یہ کیا ہوا؟ خواب ہوئی۔ اب یہ خواب تھی نا، تو خواب کی تعبیر ہوتی ہے، جیسی خواب ہو اس طرح کی تعبیر ہونا۔ یہ معبر سمجھتا ہے خواب کی تعبیر کیا ہے، اس لیے کبھی آپ میں سے کسی کو خواب آئے تو ہر بندے کو خواب نہ بتائیں۔ حدیث پاک میں خواب بتائیں حبیب کو یا لبیب کو۔ حبیب کہتے ہیں دوست کو، لبیب کہتے ہیں عقلمند کو، اور اگر حبیب اور لبیب دونوں اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ نا حبیباً او لبیباً، یہ مانعۃ الخلوب ہے، اس کو مولوی سمجھیں گے، آپ نہیں سمجھیں گے، اور مولویوں میں سے ہر بندہ نہیں سمجھے گا، کوئی سمجھے گا کہ مانعۃ الخلوب کیا ہوتا ہے، مانعۃ الجمع کیا ہوتا ہے۔ یا حبیب کو دکھاؤ یا لبیب کو دکھاؤ، دوست ہو اور یا عقل مند اس کو۔ کیوں؟ حدیث پاک میں ہے خواب آسمان اور دیکھنے والے کے درمیان معلق ہوتی ہے، جیسا معبر تعبیر دیتا ہے ویسی ہی خواب کی تعبیر صادق ہوتی ہے۔ حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے خواب بیان کی کہ جی میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکلی ہے زمین سے۔ حضرت فرمان لگے جا کر جلدی اپنا سامان باہر نکال لو، تمہارا مکان گرنے والا ہے۔ سامان باہر نکالا، مکان گر گیا۔ 6 مہینے بعد ایک شخص آیا، شاگرد بیٹھے ہیں، وہی خواب بیان کی، میں نے خواب دیکھی ہے میری چارپائی کے نیچے سے آگ نکلی ہے۔ فرمایا جگہ کھودو، نیچے خزانہ ہے۔ جگہ کھودی، خزانہ نکل آیا۔ شاگردوں نے کہا استاد جی خواب ایک ہے، تعبیریں دو ہیں۔ فرمانے لگے خواب کی تعبیر میں موسم کو دخل ہوتا ہے، پہلے نے خواب گرمی میں دیکھی تھی، اس نے سردی میں دیکھی ہے۔ گرمی میں آگ آنا یہ باعث تکلیف ہے، اور سردی میں آنا یہ باعث رحمت ہے، میں نے موسم کے بدلنے سے تعبیر بدل دی۔ یہ خواب فن ہے۔ حضرت مولانا مظہر نانوتوی، آپ کو ایک عجیب واقعہ سنائیں، انہوں نے خواب دیکھی،
کہ میں نے درخواست دی ہے. انہوں نے خواب دیکھی ہندوستان میں ایک شہر ہے بریلی، 2 شہر ہے، ایک بریلی ایک الٹے باز بریلی، یہ ذہن میں رکھنا 2 شہر ہیں. اس بریلی شہر سے کچھ بطخیں اڑی ہیں اور مولانا مظہر ننوتوی کے گھر آ کر بیٹھی ہیں. انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی. حضرت مولانا قاسم ننوتوی رحمۃ اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند تھے. حضرت فرمانے لگے بڑی دلچسپ خواب ہے یہ. حضرت فرمانے لگے تم نے ملازمت کی درخواست دی ہے، تمہاری ملازمت کی درخواست منظور ہو گئی ہے، بریلی شہر کے اندر تمہاری ڈیوٹی لگ گئی ہے، اور تمہیں اگر تم مٹھائی کھلاؤ، حضرت فرمانے لگے تو تمہاری تنخواہ تو ہوگی، ملازمت لگ گئی ہے. اب یہ ملازمت کتنے روپے تمہیں ماہانہ تنخواہ ملے گی ملازمت کی؟ اگر تو تم کھلاؤ مٹھائی تو 21 روپے ماہانہ، اور اگر مٹھائی نہ کھلاؤ تو پھر 11 روپے ماہانہ. انہوں نے کہا جی میں مٹھائی کھلاؤں گا. فرمایا 21 روپے ماہانہ پہ تمہیں ملازمت لگ گئی. یہ جو مٹھائی کھلاؤں گا یہ پیار ہوتا ہے، یہ لالچ نہیں ہوتا. مٹھائی انہیں کیا کہانی تھی؟ یہ تو محبت کے لیے بات فرمائی نا. آپ آئے ہیں تو بیٹا کہتے ہیں ابو میرا رزلٹ دے کر آنا، آپ دیکھ کر آگے. اس نے کہا رزلٹ؟ آپ نے کہا چائے کا کپ کھلاؤ پھر بتاؤں گا. اب آپ نے بیٹے سے کیا چائے کا کپ پی لے؟ بات سمجھ رہے؟ اب کچھ دنوں بعد تار آ گئی اور 21 روپے ماہانہ پہ ان کو ملازمت ملی. مولانا مظہر ننوتوی رحمۃ اللہ بڑا تعجب ہوا. اس نے کہا تو آپ نے تعبیر کیسے نکالی ہے؟ فرمایا تم نے دیکھی ہے بطخیں جو بریلی شہر سے اڑی ہیں تمہارے گھر آئی ہیں. بطخ کو عربی زبان میں کہتے ہیں بطن، با اور تا، توئیں زوئیں تا، اور فارسی میں کہتے ہیں بط، وہی با اور توئیں. فرق کیا ہے؟ عربی میں تا مشدد ہے، مشدد میں 2 تا ہوتی ہیں، اور فارسی مخفف ہے، اس میں 1 تا ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تعبیر ہوتی ہے. اچھا فرمایا کہ حروف ابجد کے اعتبار سے با کے عدد بنتے ہیں 2، تا کے بنتے ہیں 9، 9 اور 2 11، اور 11 اور 9 جی نا 11 اور 20 بنتے ہیں. مجھ سے غلطی 21 کی ہوگی، 20، 11 اور 9 20. اب حضرت فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جیسے معبر تعبیر دیتا ہے خواب اس کے مطابق ہوتی ہے. میری مرضی میں تعبیر میں فارسی والا بت لے لوں یا عربی والا بت لے لوں. تو انہیں کہا مٹھائی کھلائیں گے، ہم نے تعبیر میں عربی والا بات رکھ دیا، اور 9 اور 2 11 اور 11 اور 9 20 بنتے ہیں، اس لیے میں نے تعبیر یہ دی. آپ بتاؤ تعبیر کتنا فن ہے. اس لیے ہر کسی کو خواب نہ بتایا کرو. میں الحمدللہ خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، لیکن ہماری شرط ہوتی ہے، آپ کے پتہ نہیں بندے پسانا سے آندے پہ میری شرط ہے جو میری بیعت اس کے علاوہ میں تعبیر بتاتا نہیں. اس کی وجہ پتہ ہے کیا وجہ؟ یہ ہے ایک کی خواب کی تعبیر بتاؤ تو دوبارہ مسئلے کا فون نہیں آتا، خوابوں کا فون آتا. ایک بندے کو دم کر دو وہ ٹھیک ہو جائے، لوگ مسئلے کے نہیں دم کرانے کے لیے آتے. ایک کو تعویذ دے دو ٹھیک ہو جائے تو لوگ دم مسئلہ نہیں پوچھتے، تعویذ کراتے ہیں. اس لیے میں اپنے جب گھر پہ ہوتا ہوں نہ تعویذ دیتا ہوں نہ دم کرتا ہوں. اس کے لیے میں نے بھائی سے کہا بھی کام تم کرو تاکہ مجھ سے مسئلے پوچھیں اور یہاں سے ہم ایک طرف ہو جائیں. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں. مجھے خواب پر ایک واقعہ یاد آیا. یہ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ واقعہ سناتے تھے. ایک یہودی، ایک عیسائی، ایک مسلمان اکٹھے سفر کر رہے تھے، اور راستے میں ایک جگہ وہ تھک گئے، رات ہی سو گئے. تو اس گاؤں کی بوڑھی عورت تھی، اس کے پاس کھیر تھی لیکن تھی 1 پلیٹ. اس نے کہا مسافر ہے، بیٹے سے کہا ان کو 1 پلیٹ کھیر دے دو، بیچارے کھا لیں گے تھکے ہوئے. جب پہنچی 1 پلیٹ تو انہوں نے کہا بھی 1 پلیٹ کھیر ہے، بندے ہم 3 ہیں، کیا کریں آپ؟ انہوں نے کہا تینوں سو جاتے ہیں، پھر خواب دیکھتے ہیں، جس کی صبح سب سے اچھی خواب ہے وہ کھا لے. تینوں سو گئے. اب صبح جب اٹھے تو یہودی سے کہا بھی پہلے تو بتا تو نے خواب کیا دیکھی ہے، تیرا نبی تو پہلے کا ہے نا. وہ یہودی کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام رات کو آئے تھے اور مجھے انہوں نے فرمایا کہ چلو تو میں کوئی طور دکھاؤں، مدین کی جگہ جہاں بکریاں چرائیں وہ دکھاؤں، جہاں میری شادی وہ دکھاؤں. ماشاءاللہ بڑی سیر کرے گا، زبردست خواب ہے. بعد میں عیسائی سے کہا بھی تو بتا. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا مجھے چل میں تجھے سیر کراؤں. وہ مجھے لے گئے، بیت الحم دکھایا، پھر جگہ دکھائی جہاں میں پیدا ہوا، پھر وہ درخت دکھایا جس کی میری ماں مریم نے کھجوریں کھائیں، چشمہ دکھایا جس کا پانی پیا، اور پھر وہ جگہ دکھائی جہاں آسمان پہ چلے گئے. زبردست ہے. مسلمان سے کہا تو بتا. اس نے کہا میں سویا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا امتی لے گئے طور دکھانے کے لیے، عیسیٰ علیہ السلام دے گئے لحم دکھانے کے لیے، اور تو اٹھ کے کھیر کھا لے تو اٹھ کے کھیر کھا لے. میں نے کھیر کھا لی. اس نے کہا میں نے کھیر کھا لی ہے. تو خواب بنا کر کھیر ہی کھانی تھی نا، تو میں سیدھی کھیر ہی کھا لوں. ایک مرید تھا، اس نے خواب دیکھی اور اس نے اپنے پیر صاحب سے کہا کہ پیر صاحب رات میں نے خواب دیکھی ہے، میری 10 انگلیاں پخانے میں ہیں، آپ کی 10 انگلیاں شہد میں. پیر صاحب فرمایا تم دنیا کے کتے ہو، تم نے پیشاب پخانے میں جانا ہے،
ہم اللہ والے ہیں، شہر میں جانا ہے۔ اس نے کہا پیر صاحب آدھی خواب ہے، پوری تو سن لیں۔ انہوں نے کہا جب پوری سناؤ۔ اس نے کہا جی آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں، میری آپ چاٹ رہے ہیں۔ بات تو ٹھیک ہے، بات تو ٹھیک ہے نا۔ یہ پیر کون ہے؟ بدعتی، اہل حق نہیں، بدعتی۔ یہ وہ پیر ہے کہ جس کے پاس مرید آتا ہے ذکر سیکھنے کے لیے، اور یہ مرید کے پاس جاتا ہے پیسے لینے کے لیے۔ تو پھر جب مرید پیر کے پاس آئے گا ذکر کے لیے تو شاید ہی ہے نا، اور پیر مرید کے دروازے پہ جائے دنیا کے لیے تو یہ پخانا نہیں، تو پھر کیا ہے؟ تو خواب تو اس بیچارے نے ٹھیک دیکھی ہے، پیر صاحب گرم ہو تو ان کی مرضی ہے، لیکن خواب تو ٹھیک ہے نا۔ حضرت امام صاحب کو خواب آئی، خواب آ گئی نا سین میں، خواب آ گئی۔ حضرت امام صاحب نے اپنے شاگرد کو بھیجا امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ جاؤ ان سے خواب کی تعبیر پوچھو۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت بڑے۔ ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب دیکھی کس نے؟ حضرت امام صاحب کے شاگرد نے عرض کیا کہ جس نے خواب دیکھی ہے اس نے منع کیا ہے، اس نے کہا میرا نام نہ بتانا۔ امام ابن سیرین فرمانے لگے یہ خواب ابو حنیفہ کے علاوہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، بتاؤ یہ خواب کس نے دیکھی ہے؟ اس نے کہا جی آپ نے پہچان لی، خواب انہوں نے دیکھی ہے۔ یہ علم غیب نہیں، یہ فن ہے، یہ سمجھیں۔ کوئی ایسے یہ نہ کہ علم غیب ہے، دیکھو بتا نہیں دیا۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں اور ڈاکٹر آنکھ کا پیلا پن دے کر کہہ دے یہ ارکان ہے، تو علم غیب ہے، تو علامت اس نے پہچان لی ہے۔ معبر علامتوں سے پہچانتا ہے، خواب کون دیکھ سکتا ہے؟ ابن سیرین فرمانے لگے کہ جاؤ امام ابو حنیفہ کو جا کے مبارک دو، بات سمجھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں جو دنیا میں پھیل گئی ہیں نا، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ آپ سے لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہڈیاں جو بکھری پڑی ہیں نا، اس کی تعبیر ہے سنت سے، نبی کا وجود دین ہوتا ہے۔ یہ جو حضور کی سنتیں دنیا میں پھیل گئی ہیں، ان کو ایک جگہ جمع کرنے کا کام اللہ ابو حنیفہ سے لے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں لے کر صحابہ دنیا میں پھیل گئے تھے، تو ایک جگہ سنتیں جمع کرنے کا کام اللہ نے سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ یہ خواب میں بتا رہا ہوں کہ امام صاحب نے دین کو جمع کیا ہے۔ اور اب تکوینی معاملہ دیکھ کے آپ حیران ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا نام حضرت ابو بکر، ان کے جانشین کا نام حضرت عمر، ان کے حضرت عثمان، ان کے حضرت علی، چوتھے اور آخری خلیفہ راشد یہ کون ہے؟ حضرت علی۔ یہ کہاں رہتے تھے آخری عمر میں؟ کوفہ میں نا۔ کہاں شہید ہوئے؟ کوفہ میں۔ اب توجہ رکھنا ذرا، جہاں پر خلیفہ راشد کا دارالحکومت ہوگا تو صحابہ کا مرجع وہی شہر بنے گا نا، گورنر وہیں آئیں گے، وزیر وہیں ہوں گے، مشیر وہیں ہوں گے۔ تب بتاؤ یہ جو خلافت راشدہ کا آخری دور ہے تو صحابہ کا آنا جانا زیادہ کہاں پہ تھا؟ تو علم کہاں پہنچ گیا ہوگا؟ تو جس بندے نے علم لکھوانا ہے وہ کہاں پیدا ہونا چاہیے؟ امام حنیفہ کہاں پیدا ہوئے؟ تو ان کو کوفہ میں پیدا ہونا چاہیے تھا نا، کوفہ میں پیدا ہوئے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے دین لکھوایا ہے۔ اب میں ایک نکتہ کہتا ہوں، دنیا میں 99% اگر نہ بھی ہوں 95% آپ کو ایسے سنی ملیں گے جن کو حضرت ابو بکر کا پتہ ہے لیکن ان کے نام عبداللہ کا نہیں پتہ، کنیت جانتے ہیں، نام نہیں جانتے۔ اسی طرح 95% حنفی ہوں گے جو امام ابو حنیفہ کی کنیت جانتے ہیں، نعمان نام نہیں جانتے۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ نام نہیں جانتے کنیت جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے عبداللہ نام ہے اور ابو بکر مشن ہے۔ عبداللہ نام ہے، ابو بکر یعنی ہر کام میں پہل کرنا، یہ مشن ہے۔ نعمان نام ہے، ابو حنیفہ مشن ہے۔ انہوں نے دین کو لے کر پھیلانے میں پہل کی ہے اور انہوں نے دین کو پڑھ کے لکھوانے میں پہل کی ہے۔ نام ان کا یاد نہیں ہے، مشن ان کا بھی زندہ ہے، اور نام ان کا بھی یاد نہیں، مشن ان کا بھی زندہ ہے۔ بعضوں کے خدا کو مشن اتنے پسند آتے ہیں اللہ ان کے نام پر بھی مشن کو غالب فرما دیتے ہیں۔ تو مشن ابو بکر کا بھی زندہ ہے اور ابو حنیفہ کا بھی زندہ ہے، تو خدا نے ان کے مشن کو ہمیشہ کے لیے زندہ فرما دیا ہے۔ اب ایک بات سمجھ آ گئی کہ ان کی کنیت ابو حنیفہ کیوں ہے، میں نے یہ بات سمجھائی۔ اب اگر کوئی بندہ آپ سے پوچھے کہ امام ابو حنیفہ کو ابو حنیفہ کیوں کہتے ہیں، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اعتراض کرتا ہے وہ تاریخ بھی نہیں جانتا، عربی بھی نہیں جانتا۔ اگر تاریخ جانتا ہوتا تو کبھی نہ کہتا ان کی بیٹی کا نام حنیفہ ہے، اور اگر عربی جانتا ہوتا تو کبھی ضد نہ کرتا، اب ان کا معنی ہمیشہ باپ ہوتا ہے۔ علماء دیوبند، علماء حناف تاریخ بھی جانتے ہیں، عربی بھی جانتے ہیں۔
تاریخ بھی جانتے ہیں، عربی بھی، تو جو تاریخ اور عربی نہیں جانتا وہ اعتراض کرتا ہے، اور جس کو تاریخ عربی آتی ہے وہ اعتراض کا جواب دیتا ہے۔ ہمارے ذمہ اعتراض کرنا ہے یا جواب دینا ہے؟ اس لیے آپ پوری دنیا میں گھوم کر دیکھ لیں، ہمارے علماء اعتراضات نہیں کرتے، اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں۔ اعتراض کرنے آسان ہیں اور جواب دینے ہم مشکل کام کرتے ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ مشکل کام اللہ نے ہمارے کھاتے ڈالا ہے، اور آسان اتنا کر دیا جیسے 6 نمبر ہوتے ہیں۔ ایسی میں تبلیغ والے سے کہتا ہوں تمہیں 6 نمبر بیان کرنے میں دقت ہوتی ہے اور مجھے دفاع میں دقت نہیں ہوتی۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے یہ۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔